حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق۔ پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالرز قرض کا رول اور 3 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ 5 ارب ڈالر رول اوور سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس موجود ہیں۔ اپریل میں سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کے نئے ڈپازٹس موصول ہو گئے تھے۔ پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون پر ایک بار پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ نواز شریف تینوں بار دھاندلی سے وزیر اعظم بنے ہیں اور ان کی حکومت بھی دھاندلی زدہ ہے۔ چوری شدہ الیکشن کے نتائج قبول کرنے کو تیار نہیں، ہر چوری اور چھینی ہوئی نشست واپس لے کر رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے مفاہمت اور سچائی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اس دھاندلی میں ملوث نہیں تو جن پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی ہوئی وہاں فوری ری پولنگ کروائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کے پیداوار ہے۔ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں، وہ دھاندلی کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے۔ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے آپ کا دھاندلی کے سازش کو ناکام کروا دیں گے۔ چودھری یاسین کی جیت کو شکست میں تبدیل کرے تو ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھے تو پھر آپ صاف و شفاف تحقیقات کریں، ری پولنگ کریں اور میر پور ڈویژن کے عوام کے ساتھ، کوٹلی کے عوام کے ساتھ انصاف کریں۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات پر مریم نواز کا طنزیہ رد عمل آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹویٹر پر لکھا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے اور پیپلز پارٹی ہی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے میرپور الیکشن میں پولنگ کا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا۔ کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں جادو کا کھیل دکھایا گیا، ایسی خوفناک دھاندلی دکھائی گئی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی پولنگ اسٹیشن میں شہریوں کی تعداد سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر دیے گئے۔ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ دکھایا گیا وہاں کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو گئے، اب رونے کا فائدہ نہیں۔ مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں۔ یہ اور وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہے اور وہ اس کو پھاڑ کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر دیتے جا رہے ہیں اور وہ اس پر دستخط کر رہا ہے۔ ایسا الیکشن تھا، اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حلقہ LA-12 83.31% ووٹ پول ہو گئے۔ پاکستان میں یا دنیا میں ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں۔ پولنگ سٹیشن نمبر 20 گورنمنٹ ہائی اسکول گلپور اگین، اور 89%۔ یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ہم اپنے ثبوت جو ہیں وہ عوام الناس اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امیدواران ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی ہوئی اور وہاں پر ایک اس کی پوری تحقیق ہو، پوری تفتیش ہو۔ یہ کوئی ناجائز مانگ تھی، یہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ تھی۔ آزاد کشمیر الیکشن پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ نون لیگ 2024 میں خیراتی مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئی. ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کی قومی الیکشن میں نون لیگ کو کسی اور کا مینڈیٹ دیا گیا. بالکل اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں, جس پر عظما بخاری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب نے کل پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کی, پھر رات تک پیر پکڑتے رہے. کشمیر والوں نے مریم نواز کے نام پر نون لیگ کو ووٹ دیے. بلاول بھٹو کے پاس سندھ میں ایسی کارکردگی ہی نہیں جو باقی علاقوں میں جا کر بتا سکیں. ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی ریاض مغل نے شرپسندوں کی سازشیں بے نقاب کر دی. مظفرآباد میں پریس کانفرنس کے دوران شرپسندوں کے بیانات اور اقدامات کی تضاد پر سنگین سوالات اٹھا دیے. باور کرایا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ پرامن تھے تو پھر سفید جھنڈوں کے پیچھے اسلحے کی تفریق کون کر رہا تھا؟ مظاہرین میں موجود لوگوں کے پاس اسنائپر گنز ہیں, کیسے سمجھا جائے کہ لوگ پرامن ہیں؟ ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جی ہم سفید جھنڈے لے کے تو ہم باہر نکلیں اور ہم امن مارچ کر رہے ہیں اور ہم امن سے ہیں, تو یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ان میں موجود ہیں, ان کے پاس ویپن موجود ہیں اور وہ اس ویپن سے رینجرز کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, ان کو انجرڈ کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں اور ان کے پاس سنیپر ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں؟ جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہتھیار لے کے نہیں نکلنا پڑتا. ایک پلان کے تحت, ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے وہ ساری کاروائیاں دہشت گردی کے تحت کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر بڑے حملے کی دھمکی دے دی. کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیں گے. اس بار ایران کو سخت مار پڑے گی. معاہدہ نہ ہوا تو ادھورا مشن پورا کریں گے. ایران کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا. ٹرمپ کی ایران کی ایک بار پھر جوہری مراکز سمیت دیگر تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی. فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ڈیل نہ ہوئی تو پک ایکس پہاڑی, جوہری تنصیبات, پل اور دیگر عوامی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کو سخت مار پڑے گی, ہم انہیں بری طرح شکست دیں گے. ٹرمپ کا عراق میں کی گئی کارروائی کا بھی ذکر, بولے کارروائی عراقی حکومت کے ساتھ رابطے میں کی گئی. امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے اور امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان, قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنۂ ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں. ایران اور عمان ثالثوں کی تجویز سے اتفاق کر چکے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ 15 روز کے دوران امریکہ سے مذاکرات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. یورپی ممالک نے آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے جہاز ڈبو دیں گے. مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری. جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن کرا شارع دستور بنی ڈالا. فیض آباد مری روڈ پر موسلادھار بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کے ڈیرے. سرگودا میں بارش کے باعث ڈیری فارم کی چھت گر گئی. ملبے تلے دبکا 2 بچے جام بحق اور 4 زخمی. آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا. شہر قائد میں 1 اور 2 اگست کو بارش کا امکان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.